बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप दो के साथ मैं हूं फरूख बड़ाइच। साल 2025 अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। साल 2026 में क्या होगा, हम हर रोज़ आपके सामने ख़बरें, तज्ज़िया, मालूमात रखते हैं और उसके नतीजे में आप अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात हाज़रा किस तरफ बढ़ेंगे। आज के शो में, आज के जवाब दो में हम ये देखेंगे कि साल 2026 जो सितारों का इल्म क्या कहता है, हाथ की लकीरें क्या कहती हैं, ये जो टैरो कार्ड रीडर हैं, इनके जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं। तो आज के शो में इन्हीं को हमने मदऊ किया हुआ है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समराना शाह साहिबा, आप एक्सपर्ट हैं, आप माहिर इल्म नजूम हैं। मेरे साथ सैयद अली जैदी साहब हैं, आप भी पहले भी आप हमारे शो में इन्हें देख चुके हैं, ये भी एक्सपर्ट हैं इल्म नजूम के। और जनाब हमारे साथ हैं आलिया नज़ीर साहिबा, जो टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया नज़ीर साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। पहले तो ये कि वैसे तो कई साल से लोग देख रहे हैं, लेकिन देखने वालों के लिए ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये क्या है, मैं थोड़ा सा ये फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि साल 2026 और लोगों के लिए कैसा रहेगा, लेकिन ये एक मुख्तसर सा सवाल। देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग में ये होता है कि आपके कार्ड्स आपको जवाब देते हैं। किस मैकेनिज्म से देते हैं मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपने कैमरा देखा है, इट्स नॉट कैमरा, इट्स आई बिहाइंड द कैमरा जो कार्ड्स को पढ़ रहा है, ये जवाब देते हैं। मेरा जो सिस्टम है जिसे मैं फॉलो करती हूँ वो ये एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। पहले मैं जायचा बनाती हूँ, सितारे देखती हूँ और उसके बाद उन हाउसेस में कार्ड्स को प्लेस कर देती हूँ। दोनों में काफ़ी कोऑर्डिनेशन होती है और उसके बाद मैं जवाब दे देती हूँ। इसका ये आप समझ लीजिए एंशिएंट नॉलेज है। आप जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन में चले जाएंगे वहाँ सेम कार्ड्स हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ सेम कार्ड्स हैं। किसी को नहीं पता ये कहाँ से बने, लेकिन सिमिलर कार्ड्स आपको सदियों पुरानी सिविलाइजेशंस में भी मिलेंगे, बट दे वर्क, मुझे इतना पता है बस। ठीक है, और लेकिन इसके लिए तो स्पेसिफिक किसी शख्स का आपके सामने होना ज़रूरी है, उन कार्ड्स में से किसी कार्ड का इंतखाब करना ज़रूरी है, या लेट से मैं अभी आपसे बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से पूछना चाहूँ कि 2026 में उनके लिए सियासी ये कैसा साल होगा, वो आगे बढ़ेंगे पीछे आएंगे, तो इसके लिए आप क्या मदद लेंगे? पहले मैं बिलावल का जायचा बनाऊंगी और इनके पाम प्रिंट्स तलाश करूंगी, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। बिलावल कोई मेरे जैसा आम बंदा तो नहीं है। सो उसके लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर जब मैं सारा कुछ उसकी बेस नॉलेज बना लूँगी, फिर मैं डिफरेंट हाउसेस में कार्ड्स रखूँगी टू स्टडी कि मेरे कार्ड्स और बाकी जो उसके हैंड प्रिंट्स हैं और जो उनका जायचा है उसमें कितनी कोऑर्डिनेशन है। फिर जब कोई बात कंफर्म होकर मेरे सामने आएगी तो मैं वो एक मुख्तसर से जुमले में बयान कर दूँगी। बिल्कुल ठीक है आलिया साहबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं जो स्टूडियो में मेहमान बैठे हैं, शाह साहब मैं आपसे पहले आगाज़ करता हूँ। देखिए, हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि हम साल के पूरे साल में यही शोज़ कर रहे होते हैं, बिलावल भुट्टो क्या होगा, तो हमारे पास तो ख़बर होती है और ख़बर की बुनियाद पर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये शख्स वज़ीर-ए-आज़म बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ये आपके पास इल्म है, बिल्कुल, आप उसकी बुनियाद पे। तो अगर अब मैं बिलावल साहब से स्टार्ट करूँ तो साल 2026 उनके लिए कैसा देखते हैं आप? जी बिल्कुल, बिलावल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिलावल भुट्टो के हवाले से भी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन जैसे आपने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि आप अपने इल्मी हक़ाइक़ की बिना पर किसी भी बारे में, किसी हुकूमत के बनने या ख़त्म होने के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, तो सेम इसी तरीके से ही जैसे हम जायचे में कोई चीज़ देखते हैं, जायचे में क्या शवाहिद हैं, ठीक है, जो हुक्मरान बनना है उसकी लकीरें किस तरह की, उसके हाथ किस तरह के हैं, ठीक है, उसके जायचे में सन कहाँ पर है, उसकी शमसी लकीर कहाँ मौजूद है, ठीक है, मतलब उसकी किस्मत की लकीर टूट रही है क्या है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। मतलब इसको हम इल्मी शवाहिद कह सकते हैं। जैसे आप अपने इल्मी हक़ाइक़ और इल्मी शवाहिद की बिना पर किसी के मुस्तकबिल के बारे में कोई भी सूरत-ए-हाल बयान करते हैं। जी ठीक। तो बिलावल भुट्टो के हवाले से अगर हम बात करें तो इनके हाथ पर शमसी लकीर बिल्कुल मौजूद है और इनके हाथों पर राजा योग है, जो कि इस बात की अलामत है कि ये मुस्तकबिल में इनके हाथों पर वज़ीर आज़म बनने की अलामात मौजूद हैं। ठीक है, तो ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल के ये वज़ीर आज़म इनके बनने के इम्कानात मौजूद रहेंगे, लेकिन इनके हाथों पर चंद लकीरें की सिमिलैरिटी मियाँ नवाज शरीफ के साथ इनके हाथों की चंद लकीरों की मुमासलत है, जिसमें जैसा कि वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने और अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, तो मुमकिन है कुछ ऐसी सी ही सूरत हाल हो। इसको हम कहते हैं कि पामिस्ट्री की ज़बान में हादसाती रुझान, लेकिन इसका हादसे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन
इस तरह के इंसान की ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे मियाँ नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने, तो 3 मरतबा उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, लेकिन ये वज़ीर आज़म बनेंगे, इनको सियासत में अरूज आएगा और साल 2026 में मुमकिन है कि इनकी शादी के होने के इम्कानात बिल्कुल आपको रोशन नज़र आएंगे। सवाल नहीं पूछा था लेकिन आपने बता दिया कि साल 2026 में इम्कानात रोशन है शादी के इनके। बिल्कुल, इनके शादी के इम्कानात बिल्कुल आपको रोशन नज़र आएंगे। ठीक है, हम बाकी भी पूछते जाएंगे, लेकिन मैं समराना को भी साथ में अपने ऐड कर लूँ। समराना, क्या यही सवाल है बिलावल भुट्टो? बिलावल साहब का ही सवाल है बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि बड़ा लोग पूछते हैं कि देखें जी, सितारे सियारे तो इतनी दूर बैठे हुए हैं, उनका हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या आता है। देखिए, ये अब मैं नहीं कहती, वेस्ट में स्टडी इसकी करवाई जाती है, प्रॉपर ग्रेजुएशन करवाई जाती है। जैसे आई स्टडी, मैं पढ़ के आई हूँ, एनर्जीज़ को पढ़ के आई हूँ, मैं सितारों सियारों को पढ़ के आई हूँ, मैं फेस रीडिंग को पढ़ के आई हूँ, मैं पामिस्ट्री को पढ़ के आई हूँ, मैं बाकायदा बंगाल से डिग्री लेके इन चीज़ों की आई हूँ। तो ऑब्वियसली आपकी साइंस, आपके सर्विस जो है, दो चीज़ों को जो कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं, साइंस भी एक्सेप्ट करती है, सर्वे बेस्ड नॉलेज भी एक्सेप्ट करता है, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ भी एक्सेप्ट करती हैं कि इल्म नजूम इज़ एग्जिस्ट। और पामिस्ट्री जो है, साइंस कहती है इस बारे में कि लाइनें जो हैं वो आपका ब्रेन डेवलप करता है। तो यू कैन नॉट डिनाई पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी। इसको आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये कोई गप है, ये ऑथेंटिक नॉलेज है। हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसमें ऑब्वियसली हम बर्थ चार्ट बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी जिक्र आता है बिलावल साहब का, जो है पूछते हैं, मैंने बर्थ चार्ट भी उनका टैली किया हुआ है, हैंड रीडिंग भी की है, फेस रीडिंग भी की हुई है मैंने इन बिलावल साहब। बहुत कुछ मिलेगा बिल्कुल जी। जैसे केसर ने कहा कि बहुत अच्छे उनके चांसेस हैं, उनके हाथ में जो है, उनका हाथ एक परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना हैंड, जब वेव करते हैं तो हमारे पास क्लिक करके लोग पिक्चर्स भेज देते हैं कि बताएं। तो आप देखेंगे कि आइडियल हाथ जिसे कहते हैं डीप, जितना डीप होता है, जितने जो माउंट हैं वो बेहतर होता है, उसको हम आइडियल हाथ कहते हैं। तो बिल्कुल जो है बिलावल, कोई आपकी पिक्चर भी ले लेगा तो सही बात है, मेरा भी टैले करो ना। अच्छा। दूसरों की नॉलेज का मुझे भी पता, बिल्कुल बिल्कुल जी, वो बहुत बड़ी उनको जो है ओहदा मिल सकता है, वर्गो असेंडेंट है बिल्कुल 2026 के एंड, बल्कि मैं 2027 में ज़्यादा जो है, ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट लगते हैं उनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। 2026 का एंड और 2027 में बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि उनको कोई बड़ा ओहदा मिलता है, शादी के बिल्कुल उनके चांसेस बनते हैं। और अच्छा है अगर 2026 में शादी कर लें, उनके लिए बहुत अच्छा, अदरवाइज उनका टाइम लेट हो जाएगा। अच्छा, ये तो मशवरा आ गया ना। बिल्कुल, ये मशवरा आ गया। जब हम भी मालूमात होती है तो हम किसी कहते हैं भाई आप अपनी हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना फिर लेट हो जाएगा। और वो बड़ा लकी रहेगा, ये शादी उनके लिए बहुत जो है प्रॉस्पेरिटी लाएगी, आगे जाके भी आपको बिल्कुल दिखेंगे और बहुत भरपूर तरीके से दिखेंगे, बहुत अच्छी लक उनकी चल रही है और आप देखते रहेंगे। और शादी मेरे ख्याल से उनको कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छा टाइम उनका बना हुआ है। आलिया साहिबा, आप भी कुछ कर रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं, कार्ड भी निकाल रही हैं, बताएं आपने क्या निकाला, क्या दिखा? हाँ फारूक, एक्चुअली ये एक जमहूरी इख्तलाफ है मेरा मेरे दोनों कॉलीग्स के साथ, बड़े नॉलेज रखते हैं ये लोग। तो जो मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है वो ये है कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जितना हाउस होल्ड नेम है, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, तो ये सब लाइनें तो होती हैं उनके ऐसे हाथों में जितना हाउस होल्ड नेम बन जाए। लेकिन जहाँ ओहदा होता है, जहाँ कुर्सी होती है, जहाँ हम देखते हैं कि बंदे के सर पे ताज रखा जा रहा है, वो चीज़ उनके जायचे में, उनके कार्ड्स में कहीं मुझे दिखाई नहीं देती। आई डोंट सी हिम टू बी अ पीएम। अलबत्ता जो इनहेरिटेंस है ना, जो लेगेसी है, भुट्टो लेगेसी, वो इनहेरिट की है आसफा ने। मैं आज से ये बात नहीं कर रही, मैं ये बात मुद्दतों से कर रही हूँ जब ये लॉन्च हुए थे सियासत में, कि ये वज़ीर आज़म के लिए इनको एनर्जी किसी और प्लानट की चाहिए और वो प्लानट आसफा भुट्टो है। या तो आसफा पीएम बनेंगी, अगर आसफा पीएम नहीं बन सकती हैं तो फिर जब वो इनके साथ आएंगी कोलैबोरेशन में, तो मे बी देन ये प्राइम मिनिस्टर बन सके ऑन हिज ओन। इनका प्लानट ऐसा नहीं है कि ये क्राउन पहन सके, ताज इनके सर पे रखा जा सके। और दूसरा ये कि आसफा के बारे में आई एम श्योर कि आसफा उस लेगेसी को लेकर चलेंगी। दूसरी बात, इनकी शादी की है तो मैंने ये देखा कि इनकी शादी जो है उसमें कोई ऐसा प्लैनेट दाखिल हुआ है इनके जायचे में जिसकी ब्लड लाइन सेम है।
ایز بلاول میں بھی فیملی میں بھی سیم بلڈ لائن میں ان کا کوئی رشتہ یا شادی اس سال طے ہوتی کافی حد تک دکھائی دیتی ہے، جو ان کے لیے لکی ہوگی کیونکہ اس بلڈ لائن ان کی سیم دکھائی دے رہی ہے۔ چلیں تو شادی کے معاملے پہ تو آپ تینوں ایک پیج پہ آ گئے ہیں، چلیں باقی آپ نے جو کہا کہ بڑی پوزیشن یا وزیر اعظم بننے والی وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو کوئی عہدہ ملے گا یا اس طرح کی کوئی چیز ملے گی، اس پہ آپ کا اختلاف ہے اور آپ کو آصفہ بھٹو صاحبہ کی چانسز نظر آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں چانسز نظر آ رہے ہیں اور جی ہاں جی چلیں ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ ہاں جی میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ جی شاہ صاحب اب آگے بڑھتے ہیں نا۔ جی وزیر اعظم پاکستان موجودہ شہباز شریف صاحب، دیکھیے ان کا جو جس وقت انہوں نے اوتھ لیا ہے نا، وہ کوئی ٹائم کوئی آئیڈیل نہیں تھا، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے دور حکومت میں بھی پاکستان کو مشکلات بالکل آتی رہیں گی، لیکن ان کے ذائچے میں اور ان کے ہاتھوں پر نا فی الحال کوئی نہج سلامت نہیں ہے، تو جس کے بعد ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس چیز کے امکان کو ظاہر کیا جا سکتا ہے شاید یہ پہلے پرائم منسٹر ہوں جو کہ اپنی مدت پوری کریں۔ اچھا اس بات کے امکان ہے کیونکہ یہ پہلے پرائم منسٹر پاکستان کی، تو بڑی تاریخی بات ہو جائے۔ ہاں جی، یہ شاید پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن جائے، حالانکہ جو جس وقت اوتھ لیا گیا وہ بالکل نحس گھڑی تھی، جو کہ یہ بتاتی ہے کہ مشکل صورتحال پاکستان کو بالکل رہے گی، اور جیسا کہ سال 2026 میں اگر کسی کو نہیں خطرہ ہے نا تو شاید وہ پرائم منسٹر ہی ہے، اچھا باقی سب کو ہی خطرہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، 2025 میں تو ہم یہ نہیں کہہ پاتے تھے، 24 میں بھی سچویشن تو بڑی عجیب تھی۔ ہاں جی بالکل، اب تو ایک اب ان کے جو مشکل صورتحال تھی تقریباً وہ گزر چکی ہے، اور کیونکہ یہ سال بھی سن کا سال ہے تو اوورآل افراتفری تو آپ کو ملک میں کیونکہ ہم نے پرائم منسٹر کے ذائچے کے ساتھ پاکستان کو بھی ذائچے، کیونکہ یہ اگر اس کے پورے ذائچے کو سال کے کو پڑھا جائے تو یہ سن کا سال ہے، تو اس میں سال کے اندر آتش زدگی ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ شاید دنیا کا کوئی ملک ایٹم بم کا تجربہ کر لے یا کوئی خطرناک مہلک ہتھیار کا تجربہ کر لے، جنگیں بدستور ایسے اس میں جاری رہیں گی اور دنیا کو مشکلات کا بالکل، اور پاکستان کو معاشی ترقی تو پاکستان کرے گا، یعنی کہ مالی معاملات، تجارتی معاملات یہ بڑے بہتر رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ جنگوں والے معاملات اور دیگر مشکلات بھی۔ قصہ مختصر تو آپ نے یہ کہا کہ اگر کسی کو نہیں خطرہ 2026 میں تو وہ پرائم منسٹر ہے۔ سر میرے خیال سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی ان کے ساتھ، کیونکہ لبرل اسینڈنٹ ہے تو وہاں پہ کچھ چیزیں تو ان کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں، لیکن جون، جولائی اور اپریل یہ منتھ جو ہے، اگر ان کا برتھ چارٹ بھی جنہوں نے ٹیلے کیا ہوا ہے، جو لوگ جانتے بھی ہیں ان کو، تو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ کمپلیکیشنز بن جائیں گی ان کے لیے، جو ہے ایسا نہیں کہ بہت چیزیں جو ہے وہ ایزی ہو جائیں گی اور بڑی اسموتھلی چل جائیں گی۔ یہ تو آئی تھنک میں 2025 میں کہہ کے آئی تھی کہ ہی از دا ون جو اپنا ڈیوریشن پورا کر لیں گے۔ اچھا اس پہ اتفاق ہے آپ کا؟ جی اس پہ میں اتفاق کرتی ہوں کیونکہ یہ میں نے 2025 میں ہی پریڈکٹ کر دیا تھا، 25 جب ہوا تھا، تو یہاں پہ جا کے بالکل وہ ان کا ایک سٹرونگ دکھتا ہے، بٹ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو خطرہ نہیں ہے یا کوئی کانٹروورسیز نہیں بنے گی یا گورنمنٹ میں چینجز نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ جو ہے میجر، میں بتاؤں مڈ آف دا ایئر جا کے اپریل میں آ کے میجر چینجز آپ کو دکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ عالیہ نذیر صاحبہ کے پاس میں جاؤں گا، ایک شارٹ کمرشل بریک لوں گا، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد ہوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا کیا حال ہوگا، کیا مستقبل ہوگا۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان صاحب کی، اور وہ ہیں جناب شہباز شریف صاحب، اور ہمارے ساتھ عالیہ نذیر صاحب ہیں۔ عالیہ صاحبہ انہوں نے تو اپنی رائے دے دی، میں آپ کی رائے بھی سننے کے لیے بتاؤں۔ میری رائے کے لیے مجھے تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ دیکھیے 2017 جب آتا ہے تو اس کا نام ہے 2017 کے بعد آپ دیکھیے کہ دنیا نے ایک نیا سائیکل شروع کیا 9 سال کا۔ 2025 تک کے یہ جو 9 سال تھے، 17 سے 25 تک، اس میں پوری دنیا میں تبدیلی ہوئی، ٹرانسفارمیشن ہوئی۔ ایک سائیکل ہوتا ہے 9 سال کا، اس میں اتنی زیادہ تبدیلیاں لائف سٹائل میں، بزنس میں، کام میں، کاروبار میں، ہر چیز میں اتنی تبدیلیاں ہوئی کہ آپ کی سوچ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اس سائیکل میں تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو زحل اور پلوٹو ان کی ملاقات ہوتی ہے کیپریکارن میں۔
ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوتی ہے. سیٹرن جو ہے وہ نظام ہے, سسٹم ہے اور ریسٹرکشن ہے. پلوٹو جو ہے یہ تبدیلی ہے, ٹرانسفارمیشن ہے, جڑ سے تبدیل کرتا ہے. سو پلوٹو ٹکرا گیا سیٹرن کے ساتھ, یعنی کہ عمران خان اور نظام اور سیاست اور عوام ایک عجیب طرح کی سچویشن پیدا ہوئی, اور پھر 2025 وضع کار میں کیا جہاں پر آ کر چیزیں ایک طرح سے سیٹل ہو گئی ہیں, اور ہم 2026 میں ایک نئے سائیکل میں داخل ہو رہے ہیں. نیا سائیکل جو اگلے 9 سال کا شروع ہو رہا ہے, یہ ٹرانسفارمیشن کا ہے, یہ تبدیلیوں کا ہے. اور اس سائیکل میں 2026 میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں, جیسے آپ سمجھ لیجئے ہم نے 9 سال کا کوئی کالج کیا ہے, 9 سال کی کوئی ٹریننگ کی ہے, اس کو اب ہم لانچ کریں گے. قدرت لانچ کرے گی. قدرت کا تھا نا یہ سارا سسٹم. قدرت نے انسان کو تبدیل کیا, انسان کا لائف سٹائل تبدیل کیا, اور پھر قدرت نے ہمیں اگلے اس میں دھکا دے دیا اس سڑک پر جو بالکل نہیں ہے. یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ سارے نظام جو پرانے تھے وہ ختم ہو جائیں گے 2026 میں. مجھے لگتا ہے کہ جس نظام میں آج ہم بات کر رہے ہیں, کچھ عرصہ 6 مہینے جون تک سب تبدیل ہو جائے گا. نہ یہ وزیر اعظم رہیں گے, نہ یہ کنفیوز ہو جائیں گے سننے والے. مطلب کیا نظام آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ جمہوریت کی بات کریں, کس کی بات, کس طرح کا نظام؟ مطلب دیکھیے جمہوریت فوت ہو گئی نا 2025 میں, جمہوریت تو فوت ہو گئی, ختم ہو گئی, کوئی جمہوریت نہیں ہے. ایک لاش مارے 25 میں 24-25 میں لگا لیجیے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو جب فوت ہو گئی جمہوریت تو اس کی اب ایک لاش ہمارے سامنے پڑی ہے. فروری سے اپریل تک ہم اس لاش کو دفنا دیں گے, اور پھر 2026 جو ہے یہ نئے الیکشن کا سال ہوگا, نئی حکومت کا سال ہوگا. پچھلا سارا جتنا بھی سسٹم ہے یہ ختم ہوگا, نیا نظام شروع ہوگا, نئے چہرے آئیں گے, اور یہ جو وزیر اعظم ہے یہ بھی نہیں رہیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر اس وقت جو رولنگ کلاس ہے اس میں سے کوئی بھی چہرہ مجھے سال کے اینڈ تک دکھائی دیتا ہے. سال 2026 میں سب چہرے نئے ہیں, وزیر اعظم کا چہرہ بھی نیا ہے, سب کچھ نیا آ رہا ہے. جی, سب تبدیلی کا ایک سڑک ہے جس پر پوری قوم اور پوری دنیا چل پڑی ہے. پوری دنیا میں ہم جب ذائچہ پڑھتے ہیں تو ہم 4 دشائیں پڑھتے ہیں. چاروں دشاؤں میں پلینٹس ہیں, چاروں دشائیں ڈسٹربڈ ہیں. آگ, پانی, مٹی, ہوا, یہ چاروں ڈسٹرب ہیں. اس سال آپ سمجھ لیجئے ضرورت سے زیادہ یہ چاروں جو آگ جسے کہہ لیجئے زیادہ آگ کا لگنا, زیادہ آندھیوں کا آنا, زیادہ سیلاب کا آنا, زیادہ زلزلوں کا آنا, کیونکہ چاروں دشاؤں میں پلینٹس ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تو اس حوالے سے, اور ایئر کا جو نمبر ہے 1 ہے, رولر سن ہے, ویسے 2026 کا بادشاہ مشتری ہے اور وزیر اعظم مارس ہے. سو ایک نارمل حالات آپ نہ ایکسپیکٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب نارمل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب والے پہ تو پھر ہو گیا کہ ان دونوں کا اتفاق ہے, کم و بیش. آپ کا نہیں ہے, آپ نے کہا کہ بالکل چینج بھی ہو رہے ہیں, بلکہ یہی نہیں جتنے پرانے چہرے ہیں وہ سب چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی ہاں. اور جمہوریت کا دنیا میں آپ سمجھ لیجئے برابری کا ایک دور شروع ہو رہا ہے, جہاں انسان جو ہے وہ سوال کریں گے, مذہب کو بھی سوال کریں گے, سیاست کو بھی سوال کریں گے. ایک عام آدمی جو ہے, قدرت اس کو اس طرح امپاور کر رہی ہے, یونیورس, کہ وہ سوال پوچھنے کے لیے کھڑا ہوگا, پوچھے گا سوال کیوں. سو جب یہ ماحول پیدا ہو جائے, عام آدمی سوال پوچھے, تو پھر تبدیلی ناگزیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ. دیکھیے, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے جیسے الیکشن ہونے سے پہلے میں نے آپ کے ہی پروگرام میں پریڈکشن کی تھی کہ یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. آپ کو کسی نے بتایا تھا؟ بتایا تو نہیں تھا, ہمارے ان لوگوں سے رابطے تو نہیں, اور نہ ان لوگوں کے پاس تک ہماری رسائی ہے. ہم اپنے علم کی بنا پر, اپنے علمی حقائق کی بنا پر جو بھی پریڈکشن کرتے ہیں. تو لیکن سال 2026 میں ان کے لیے مجھے کوئی بہت زیادہ خوش آئند نہیں لگتا, اور ان کے لیے مجھے شدید قسم کے مسائل نظر آتے ہیں. یہ ویسے ابھی اختتام میں شروع ہو گئے ہیں, ان کو عدالت سے مسئلہ آ گیا ہے, ادھر ادھر سے آنے شروع ہو گئے ہیں مسئلہ. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو 3 سے 4 قسم کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں. ممکن ہے کہ ان کا کوئی بنایا ہوا قانون, اس پر وہ عمل درآمد نہ کرا سکیں, اور ان کے بنائے ہوئے کسی قانون کی وجہ سے ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی, اور ان کو ہر محاذ پر مشکل پیدا رہے گی. اور ایک ان کے صوبے کے اندر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے صوبے کی حاکم اس وقت وہ ہیں, تو اس صوبے کے اندر بھی بہت زیادہ افراتفری اور آپ کو سیاسی گہما گہمی دیکھنے کو ملے گی. اور ممکن ہے, کیونکہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ
ये पाकिस्तान के लिए भी साल कोई खुश आइंद नहीं है सिवाय माली मामलात के हवाले से। 2026 हाँ जी, तो मुमकिन है कि शायद किसी सूबे की हुकूमत भी तब्दील हो सकती है, पंजाब हो सकता है, पंजाब या केपी के या इन मतलब किसी एक सूबे की हुकूमत भी चेंज हो सकती है। और मरियम नवाज़ पर मैं बात कर रहा था, तो क्योंकि सूबे की हाकिम हैं तो उनको मुमकिन है उनकी पार्टी में इख्तलाफात हो सकते हैं और उनको सेहत के भी मसाइल आ सकते हैं। सेहत के मसाइल जो मुझे लगते हैं उनके साथ कोई खून का मसला हो सकता है, मतलब खून के मुतल्लिक कोई बीमारी या कोई मसाइल जिस्मानी तौर पर पैदा हो सकते हैं। और इस पार्टी वाली तो जो आपने बात की, आपकी प्रेडिक्शन में आपके मुंह पे ही गलत कर रहा हूँ, पूछ रहे क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान में किसी पार्टी के अंदर, कारकुनान के अंदर, लीडरों के अंदर इतनी तपड़ नहीं है कि वो अपने लीडर से इख्तलाफ कर सके। नहीं छोड़ने के बाद कर लेते हैं, पार्टी के अंदर रहते हुए कोई नहीं करता। बाकी पार्टी में सबसे जब सब लोग एक पेज पर थे, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत नहीं रहेगी, तो वो सब लोग तो उस टाइम एक पेज पर थे। वो एक पेज पे नहीं थे ना। चले आगे चले। ठीक है जी मरियम साहिबा, बिल्कुल जी ऐसा है कि कोई कंट्रोवर्सी, अच्छा मैं ये 2025 से जब मैंने ये बात कही है ना, तो हमेशा जो है उनको ट्रबल हुई है। अच्छा। ये रिकॉर्ड में है, मेरी जितनी भी बातें हैं वो सब लोग जाके देख सकते हैं जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो इनकी देखें, इनको बोलने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम इनको आएगी सोशल साइट्स पे, जब भी इन्होंने कुछ बात करनी है तो ये जो है बड़ा सोच समझ के करे। बाकी अगर देखा जाए तो ट्रबल रहेगी, बट मुझे लगता है कि स्कॉर्पियन 2026 में, जैसे स्कॉर्पियन है वो तो डील कर लेंगी जितनी भी उनको अगर मतलब मसाइल आएंगे, लेकिन उसे बिल्कुल ट्रबल आएंगी। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे कुछ तब्दीलियां नजर आ सकती हैं, कुछ नए चेहरे आपको नजर आ सकते हैं, बट जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लगती है मुझे मरियम, वो कहीं नहीं जा रही, मरियम साहिबा की भी मुझे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल पोजीशन लगती है। और देखिए सन का ईयर है, हम कहते हैं पूरे जो प्लैनेट्स हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, सन के। तो यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि जैसे आपने झूठ नहीं बोलना, आपने बेईमानी नहीं करनी, आपने जो है वो डबल नहीं, वो नहीं करती। वैसे ओवरऑल मैं ऑडियंस के लिए भी बता रही हूँ कि आम फहम लैंग्वेज में जरा लोगों को भी समझ आए कि सन का ईयर है, तो जो मेहनत करेगा, सब जो मेहनत करेगा वो सक्सेसफुल होगा। जो अर्ली मॉर्निंग उठेगा उसको सन एनर्जीज प्रोवाइड करेगा। ये तो सारी वही बातें जो डॉक्टर करता है। देखिए नहीं सर, हम देखिए प्लैनेट एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, किस बेस पे? नॉलेज की बेस से अलावा कोई बात कर दूं, मतलब चोरों डाकुओं, मेरे डॉक्टर भी कहते हैं सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो, अमीर हो जाओगे, ये वो सारी बातें। तो सर देखिए प्लैनेट्स कहाँ आपको अमीर करते हैं, कौन आपको उल्लू बनाते हैं? आलिया साहब मुस्कुरा रही हैं, पता नहीं क्या वजह है हमारी बातें सुन के। जी आलिया साहब क्या हुआ? हाँ नहीं फारूक, मैं ये देख रही थी कि मरियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। मरियम का ओवर द टाइम स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन ये वज़ीर आज़म बनने वाला सितारा नहीं है। बिलावल की तरह ये भी इसी लेवल तक रहेंगी और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत देर तक हुकूमत में रहेंगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनकी हुकूमत तब्दील होने वाली है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिक्स में रहेंगी, सियासत करती रहेंगी, मगर वजीर आजम बनना इनका मुझे फिलहाल दिखाई नहीं देता। तो उनकी वजारत आला भी खत्म करवा रही हैं आलिया साहब। मैं तो वजीर वफाक भी खत्म करा रही हूँ। अच्छा हाँ, वो तो मैं तो वजीर आजम भी खत्म करा रही हूँ। आपने तो यानी मौजूदा हुकूमत को घर भेज दी है 2026 में। हाँ जी हाँ, मेरे अब हो सकता है ना जाए, क्योंकि अपने मतलब हम तो एक डाटा कलेक्शन करते हैं ना, आपको डाटा कलेक्ट करके बता देते हैं। आपका कुछ जाती वो तो नहीं है राय शामिल इसमें, बिल्कुल ठीक है, जाती वो नहीं है। शाह साहब आगे बढ़े। मियां नवाज शरीफ साहब की आपको याद तो आती होगी, बहुत से लोग याद भी करते हैं उन्हें, कभी कभी वो दीदार भी करवाते हैं टीवी शीवी पे भी इधर उधर। जो मुझे लगता है क्योंकि इनकी शमसी लकीर और उनकी एज और 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन जाना, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब जो सियासी मामलात में वो पसे पुश्त रह कर ही जो कुछ सपोर्ट करेंगे या कोई जो रोल उनका चल रहा है अभी उसी तरह चलेगा। इससे आगे मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कोई उनको मज़ीद कोई रोल मिलने वाला है। सही है, ठीक है जी। आप बिल्कुल मैं इनके साथ एग्री करूंगी कि वो बैक स्टेप पे बेशक रह के उनका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो एक्टिव रहेंगे, बट बैक फुट पे रह के ये उनके अपने पे डिपेंड करता है कि अगर वो चाहें तो फ्रंट पे भी रोल प्ले कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो बैक, बट ही प्रेफर पर्सनली कि वो बैक पे रह के जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करें। आलिया साहिबा
میاں صاحب کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائیں گے, کچھ عرصے کے لیے بالکل بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے. چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا فی الحال ان کا نظر نہیں آتا. ان کا ستارہ دوبارہ طلوع ہوگا 2028-29 میں, تب ہم بات کر سکتے ہیں ان کے بارے میں کہ شاید یہ کوئی دوبارہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں یا کچھ. اس سے پہلے ہی از جسٹ جیسے کہہ دیں ایک پلانٹ ہے, ستارہ ہے جو غروب ہو چکا 2 سال کے لیے. 2 سال کے لیے جی, یہ غروب ہیں 2 سال کے لیے, 2026 اور 2027. جی ٹھیک ہو گیا. چلیں تو اب تھوڑا سا میں دیکھ رہا تھا صدر آصف زرداری صاحب کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. دوسری مرتبہ وہ صدر پاکستان ہے. ان کا رول مضبوط رہے گا اور ان کی سن لائن بھی بہترین ہے. ان کے ہاتھوں پر جو بھی ان کے علامات ہیں, سن لائن ہیں, ان کے ابھار بالکل مضبوط ہیں. اس کا مطلب یہ کہ مین رول انہیں کا ہی رہے گا اور ان کے علاوہ بھی کوئی پاکستان کے اندر کوئی قانون سازی فی الحال نہیں ہوگی. وہ تو صدر ہیں, ان کی جس سائن وغیرہ ہوتی پوزیشن نہیں ہے. پر وہ ہیں سٹل وہ ویسے ہی رہیں گے اور فی الحال کوئی یعنی صدر پاکستان ہی رہیں گے, بدستور موجود رہیں گے. جی آپ سمرانہ صاحبہ. بالکل جی, زرداری صاحب جو ہے دیکھیں تو سیٹن بھی سٹرانگ ہے, سن بھی سٹرانگ ہے, تو ان کو ابھی جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں ہلا سکتا. ایکسپیکٹ یہ کہ صحت کے حوالے سے جو ہے ان کو بڑا محتاط رہنا پڑے گا. وہاں پہ جا کے اگر کوئی معاملات خراب ہوں تو ہو سکتا ہے, باقی ادروائز بہت سٹرانگ پوزیشن میں ہے, ان کو ابھی کچھ نہیں ہلا سکتے. پارٹیز دیکھیں آپ کو 3 ہی جو ہے پورے پاکستان میں, ان کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نئی پارٹی اپنی جگہ بنا سکے یہاں پہ یا پھر پرومیننٹ ہو سکے. یہی چلیں گے اینڈ PPP از دا موسٹ اسٹرانگسٹ. اچھا ٹھیک ہے. عالیہ صاحبہ. میرا پھر میرے دوستوں سے اختلاف ہے. اچھا لگتا ہے مجھے اختلاف. کہ آپ ہمارے شو میں روز لوگ اختلاف کرتے ہیں, آج آپ لوگوں کا اختلاف دیکھ کے بھی اچھا لگ رہا ہے مجھے. اختلاف جمہوری ہے, بالکل پڑھتے تو ہم وہی سیم ستارے ہیں. تو میں یہاں پر بات ہی کر رہی ہوں جو یہ ہے زرداری صاحب, ان کا 27 تک ستارہ ابھی چل رہا ہے, چمک رہا ہے. زرداری صاحب 2027 تک رہیں گے, اس کے بعد شاید ریسٹنگ پوزیشن میں چلے جائیں. 27 تک ان کی پوزیشن سٹرانگ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ویسے اختلاف کہاں سے نہیں, اختلاف وہ کہہ رہے ہیں اختلاف ہی نہیں ہے اس میں, یہ ہم کہہ رہے ہیں. لیکن وہ میں 1 سال کا ٹائم دے رہی ہوں نا, آپ نے لائف ٹائم دیا ہے. ٹائم انہوں نے بھی اتنا دیا, میرے خیال میں باقی لوگ بھی اتنا ہی دے رہے ہیں ان کو ٹائم. اچھا آگے بڑھتے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے آپ کر چکے ہیں بات. دیکھیے ان کے ہاتھوں کی میرے پاس تصویریں موجود ہیں, اچھا, لیکن براہ راست پرنٹ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا ذائچہ بھی میں نے دیکھا جو میرے پاس ڈیٹ آف برتھ مجھے ملی ہے. ان کے ہاتھوں کی جو گرپ ہے وہ بڑی مضبوط ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے ہاتھوں پر جو دل اور دماغ کی لکیروں کا گیپ ہے وہ بھی بڑا بہترین ہے. دماغ کی لکیر کافی لمبی ہے, جس کا مطلب یہ ان کا IQ لیول بہت ہائی ہے. اور جو دل اور دماغ کی لکیروں کا جو گیپ ہوتا ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر انتظامی امور کی کتنی صلاحیتیں ہیں. تو جو یوں کہہ لیں کہ یہ بندہ صرف بندوبست کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. زبردست. ٹھیک ہو, مطلب ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کسی محاذ پر کوئی خطرہ نہیں ہے, خواہ وہ ہمارے بارڈر ہیں. مطلب ہاں جی, خواہ وہ ہمارے بارڈر ہیں, چاہے ہمارے اندرون ملک وہ تو ثابت حالات ہیں. تو یہ ہر چیز مطلب یہ کہ ان کو انتظام کرنے کا, بندوبست کرنے کی صلاحیت ان کے اندر سب سے بہتر ہے. سر اگلے 10-12 سال تک جس طرح کی ان کی پلانٹ پوزیشن ہے نا, اگلے میں تو 10 سے 12 ہی کہہ رہی ہوں, ان کو نہ کوئی ہلا سکتا ہے نہ ان کو کوئی چھیڑ سکتا ہے. یہ بہت سیف زون میں, بہت مضبوط پرسنالٹی کے مالک ہے. جوپیٹر ان کا بہت زیادہ سٹرانگ ہے, سیٹرن ان کا نیم فیم. آپ مزید مجھے لگتا ہے کچھ اور جو ہے کامیابیاں ان کے حصے میں آنے والی ہیں. 10-12 سال آپ کہہ رہے ہیں؟ جی مجھے تو اتنی مدت نہیں ہوتی ہوتے جی مجھے وہ بڑے سیف زون میں لگتے چلیں ہیں. سیف زون میں رہیں گے انشاءاللہ ہمیشہ. جی عالیہ صاحبہ. میں نے نہ فاروق ان کا کوئی ذائچہ وغیرہ نہیں اس طرح ڈیٹیل میں دیکھا, مجھے ڈیٹا نہیں اویلیبل ہوا, تو میں نے ان کے بارے میں کوئی زیادہ اسٹڈی نہیں کیا. البتہ یہ ہے کہ ان کی ہیلتھ ایشوز دکھائی دیتے ہیں اس سال 2026 میں. سو وہ ہیلتھ ایشوز ہیں, اس کے علاوہ میرے پاس ان کی کوئی ڈیٹیل میں ٹھیک ہے, وہ اس پہ بھی قابو پا لیں گے. انہوں نے دیکھا نا مئی میں جنگ لڑ لی تھی, جیت لی تھی,
تو وہ سارے مسائل پہ قابو پانا جانتے ہیں. اللہ ان کو لمبی زندگی دے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, میں نے بہت انجوائے کیا اور مجھے یقین ہے کہ آڈینس نے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ سامیہ خان صاحبہ موجودہ ایسٹرولوجر ہیں اور ان کی باتیں ہم سنتے بھی رہتے ہیں. جنگ کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے کی تھیں اور پھر وہ تقریباً اسی طرح ہی ثابت ہوئیں. سامیہ صاحبہ, میں 2026 کا سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں کہ کیا بنے گا 2026 میں, کہاں پر ہوں گے آصف زرداری, کہاں پر ہوں گے وزیر اعظم پاکستان, سبھی کا پوچھنا ہے مجھے. جیسے آپ کہیں سر. جی, کیا لگتا ہے آپ کو بلاول بھٹو صاحب کیا دیکھ رہی ہیں, کیا ان کے ستارے کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں, اگر تو جیسے آپ کا سوال پتہ نہیں کیا ہے, میں تو ان کے بارے میں سر ایک ہی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لمبا سیاست میں نہیں چلیں گے. مجھے جو سمجھ میں آتا ہے اچھا, کہ وہ لمبا سیاست میں نہیں چلیں گے, کیونکہ جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں کیا ایسی صورتحال ہو. کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, ان کی فیملی میں سے آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے جس دن عملی طور پہ قدم رکھ دیا تو فروخ وہ بی بی کی لیگیسی کو لے کے چلیں گی اللہ کے فضل سے. اچھا, تو یہ اور پیپلز پارٹی جہاں تک اگر آپ کہیں کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے تو اللہ کرے ستارے غلط ثابت ہو جائیں, لیکن یہ امکان مجھے اس سال کے سیکنڈ ہاف تک تو تھا, فرسٹ ہاف تک تھا. اس کے بعد مجھے اس کے امکان کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. اوہ اچھا, یعنی اب آپ کو اب وہ کہیں وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے 2026. دیکھیں, میں غلط بھی ثابت ہو سکتی ہوں, لیکن یہ کہ جو ہے مجھے ایسا کوئی امکان فی الحال نظر نہیں آ رہا سر. اور اسی کے ساتھ لنک, یعنی صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب, جی جی, ان کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں؟ سال 2026 ان کے لیے کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ تو ان کا ماشاءاللہ جو بڑا مزہ ہے, کیونکہ جو چائنیز ستارہ منکی ہے تو ہی نوز کہ ان کو کیسے جو ہے نا پتے بدلنے ہیں, تو وہ ہی نو ہاؤ ٹو پلے کارڈز. تو اسی طرح ماشاءاللہ میں تو بلکہ لوگوں کو مشورہ دیتی ہوں, اہل سیاست دان کو, کہ سیاست کرنی سیکھنی ہے تو زرداری صاحب سے سیکھیے کہ جو ہے وہ گرو ہیں سیاست کے, جو جوڑ توڑ کے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور آگے بڑھیں تو میاں نواز شریف صاحب, جی جی, ان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب ابھی جو ہمیں نظر آیا کافی عرصے بعد ہلکی پھلکی انہوں نے لوگوں کو بلانا شروع کیا, کچھ جگہوں پہ نمودار بھی ہوئے. سال 2026 میں کوئی دیکھ رہی ہیں ان کے لیے کوئی بہتر چیز یا کوئی میجر ڈیولپمنٹ یا اسی طرح کا رول ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو میں پھر ساتھ کہوں گی کہ بہت ہی محدود سے اندازوں کا علم ہے فاروق, جن سے مدد لے کے ایک ٹرانسلیشن کر کے ایک روڈ میپ بنا رہے ہوتے ہیں. جہاں تک 3 بار وزیر اعظم بننے کی میری اپنی پریڈکشن موجود ہے, اور 2 دن الیکشن میں رہ گئے تھے جو سابقہ الیکشن تھے, تو ہر جگہ لکھا ہوا آ رہا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف. لیکن اس وقت میں ٹی وی پہ ہی تھی اور میں نے کہا تھا مجھے غلط ہونا منظور ہے, لیکن مجھے اس چیز کا امکان نظر نہیں آ رہا کہ جو ہے وہ جو ہے 4تھی بار وزیر اعظم کا ڈیزگنیشن جو ہے ان کو مل سکتا ہے. وہ سٹار میکر رہیں گے, یہ بھی میں نے کہا تھا. وہ جس پہ دستے شفقت رکھیں گے وہی پرائم منسٹر ہوگا, لیکن وہ پراپر اب اسکرین پہ لائم لائٹ کی سیاست سے دور ہٹ جائیں گے. تو یعنی جس طرح اس کا تاثر تو یہی ہے کہ پھر جو جس طرح سے وہ ہیں اسی طرح سے چیزیں چلتی رہیں گی, ابھی بھی وہ یہی کام ہی کر رہے ہیں. بہت میجر تبدیلیوں کی آپ ابھی سیاسی بساط پہ امید نہیں رکھ سکتے. کوئی میجر یا انقلابی تبدیلیوں کا یہ سال نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی دیکھے ہی نہ, اتنی ایکسپیکٹ نہ کریں, چیزیں جس طرح چل رہی ہیں کم و بیش. جی 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 جی, اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ, جی جی, ہاں جی, مریم نواز صاحبہ نے جب فاروق صاحب عملی سیاست میں جب سٹیپ ان نہیں بھی ہوئی تھی نا, تو بھی میں ان کے لیے کہتی تھی کہ 2025 ول بی دا ایئر جو کہ مریم نواز صاحبہ کو بوم دے گا. ابھی تھوڑا سا ستارہ کرنٹلی سلو ہے ناؤ اڈیز. 11 نومبر 2025 سے لے کے 11 مارچ 2026 تک, اور اگر یہ عرصہ بی بی نے احتیاط سے گزار لیا, کسی بھی صورتحال سے اوور کانفیڈنٹ نہ ہوئی, تو اللہ پاک انہیں آنے والے وقت میں ایک بوم مل سکتا ہے. اور وہ ٹائم فریم ہوگا 11 مارچ سے لے کے 30 جون
2026 کا یہ وہ ٹائم ہوگا، جیسے میں آرمی چیف صاحب کے لیے کہتی تھی کہ یہ والا ٹائم ان کو انٹرنیشنل پذیرائی دے گا، بالکل کہا تھا۔ اور اللہ پاک نے وہ کیا بھی۔ اور جو ہے اسی طرح اگر مریم جی تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ اور وائزلی چیزوں کو لے کے چل پڑی تو یہ وہ ٹائم ہے کہ انہیں ایک بہت ہائی ٹائم آتا ہے ان کے لیے۔ یہ 26 کے کون سے ماہ تھے، ذرا تھوڑا ریپیٹ کیجئے گا کہ اس میں احتیاط؟ 11 مارچ سے لے کے 30 جون تک کا ٹائم ہے۔ تو اس میں کوئی بحران آ سکتے ہیں، یہ معاملات ایسے آ سکتے ہیں جن کو ان کو مینج کرنا ہوگا، اگر وہ اس میں سے گزر جاتی ہیں تو سب ٹھیک رہے گا پھر؟ نہیں، ہاں، وہ والا ٹائم تو کمپنسیٹ کر رہا ہے۔ بحران ان دا مین ٹائم آ سکتے ہیں جس ٹائم سے وہ گزر رہی ہیں، اور یہ ٹائم 11 مارچ تک کا ہے، جس میں ذرا ان کے پیشنس کا امتحان ہو سکتا ہے یا کچھ چیلنجز ان کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں سے وہ گزر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جب میں بات کروں گا وزیر اعظم پاکستان اور پھر پاکستان کا، میں دونوں کی بات کروں گا، اسی طرح میں آگے بڑھوں گا تو فیلڈ مارشل اور پھر پاکستان دونوں کو ساتھ میں دیکھنا چاہوں گا۔ تو وزیر اعظم پاکستان، ان کے بارے میں بہت سی پریڈکشن اس طرح کی بھی ہو رہی ہیں کہ شاید یہ واحد وزیر اعظم ہوں جو آپ کو اپنی 5 سالہ مدت پوری کرتے نظر آئیں۔ آپ کو 2026 میں وزیر اعظم پاکستان کہاں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں فاروق صاحب، جو ہے شہباز شریف صاحب کے سیاسی ستارے بہت سٹرونگ ہیں، اور اگر پچھلے سال جب سوال ہو رہا تھا تو میں نے کہا جی اگر اکتوبر کا مہینہ شہباز شریف صاحب نے سروائیو کرا لیا تو یہ پہلا پاکستان کا پرائم منسٹر ہوگا جو اپنی مدت کو یہ پورا کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہی سسٹم جو ابھی آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے، اسی سسٹم کے ساتھ چیزیں آگے چلتی رہیں گی۔ کوئی اندرونی چہروں کے رد و بدل ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی میجر تبدیلیاں سیاسی بساط پہ نظر آئیں گی یہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک میسج جو کہ میں کبھی ہم عوام کو دیتے ہیں ستاروں کی زبان سمجھتے ہوئے، کبھی اس باری میں اپنے سیاست دانوں سے کہنا چاہوں گی کہ اگر انہوں نے اپنی روایتی سیاست کا طریقہ نہیں بدلا تو 2026 ٹرانسفارمیشن کا سال ہے۔ سیاسی فیلئر پھر برداشت نہیں ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن نہ ملک میں لے آئیے کہ سیاسی بساط لپیٹ دی جائے۔ اس کے لیے 2026 ایک الارمنگ ایئر ہے۔ سیاست دانوں کو یعنی کہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہوگی سیاست دانوں کے لیے۔ جی 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 جی۔ تو میں آگے بڑھوں گا فیلڈ مارشل صاحب کا، جو آپ نے چونکہ جنگ سے پہلے بھی کہا تھا، اور پھر اسی طرح سے ان کا جو گراف ہے وہ تو اب پوری دنیا میں بہت ہی زبردست دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جی فاروق، کیونکہ اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا تو جنگ کا بھی کہ ویسے نام و 1 نشان مئی نہیں تھا کو دور میں تک کہیں۔ بلال قطب صاحب کے شو پہ لائیو تھی، آپ ہی کے چینل پہ میں لائیو تھی، اور میں نے کہا کہ 1 مئی ہے آج، اور آسمان پہ ستارہ نرم پڑ چکا ہے پاکستان کے لیے، اور اللہ پاک نے پتہ نہیں میرے منہ سے لفظ نکلوائے کہ 9 دن کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کا کیا نقشہ ہوگا۔ اور میں کہا جی مجھے نہیں پتہ ایسا کیا ہوگا کہ آرمی چیف کا عالمی شہرت کا ڈنکا بجے گا، اور بلکہ میرے اس سٹیٹمنٹ کو آپ کے چینل نے ہائی لائٹ بھی کیا۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو 2026 یعنی آپ ان کے لیے کیسا دیکھ رہی ہیں؟ اچھا، اب آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ 2025 انہیں یہ کامیابی دے کے گیا ہے، 2026 ان کا مزید طاقتور کا سال ہے، یعنی جو ہے وہ ان کو مزید جو ہے، جو یوں سمجھے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تو جو ہے 2026 ان کے لیے مزید فتوحات کا سال ہے۔ اچھا، یعنی 2026 میں بھی یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، اس کے بعد ان کا گراف مزید بڑھے گا۔ جی 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 جی۔ تو اب ایک آگے ہوتا ہے ملک میں ملنا سر، ایک ہوتا ہے عالمی سطح پہ ابھر کے آنا، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ ان کا ستارہ 2022 میں میں نے فاروق ان کے نام پہ کہا تھا، جب 6 جرنیلوں کی ڈیٹ آف برتھ میرے سامنے تھی،
کیونکہ میں نے کہا جی میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ہو ول بی دی نیو چیف، میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں ہو شوڈ بی دی نیو چیف. تو میں نے ان کے ڈیٹ آف برتھ کے اوپر ٹک لگایا تھا، کیونکہ یہ بہت اسٹرانگ جوپیٹر لے کے پیدا ہوئے ہیں جو عالمی شہرت کا ستارہ ان کو دے رہا ہے، اور وہی ستارہ ان کا 2026 میں یوں ٹیک آف کرتا ہے. باقی اللہ غیب کا علم جانتے ہیں، میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، لیکن ستاروں کی روشنی میں جو سمجھ میں آتا ہے وہ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب خان صاحب کا کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کا قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل. یہاں پہ جو خان صاحب کے پیار کرنے والے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتی آئی، پہلے آپ کو یاد ہوگا 22 میں نے میری وہ پیش گوئی کی بھی رب نے فروخ عزت رکھی کہ میں نے کہا تھا تختہ الٹے گا، مارچ کا اینڈ ہوگا، اور وہ باتیں بھی سچ ہوئیں. پھر میں نے کہا تھا 2023 کے مڈ سے کہ مجھے خان صاحب آئسولیشن میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی ہوا. اور اب جو ہے میں نے کہا تھا کہ اس سال میں 2025 میں کہ 25 مئی 2025 تک فروخ ان کو جو ہے اللہ کرے ان کے لیڈران، کیونکہ رہائی تو ڈیل کے نتیجے میں ہی ممکن ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ان کے لیے کوشش کر لی جائے، یہ نہ ہو کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ایک سختی کا وقت شروع ہو جائے. تو سر ابھی تو ستارہ سختی کے موڈ میں ہے، ایک آخری برکت ٹائم کی رہ گئی ہے جو کہ 31 جنوری 2026 اور 16 فروری 2026 تک ہے. اگر اس وقت میں بھی نہ کرایا سر، پھر میرا ستارہ خاموش ہو جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے گمنامی کے فیز میں نہ وہ چلے جائیں، اور ایک ہیرو کا فال جو ہے وہ دل دکھے گا کہ ایک ہیرو کو جو ہے وہ ہیرو کی طرح ہی رہنا چاہیے تھا. یعنی یہ تقریباً 1 ماہ کا وقت ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، اس میں اگر یہ فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں تو ٹائم ان کو ریلیکس کر دے گا. ان کے مذاکرات پہ اگر یہ آ جاتے ہیں ٹیبل پہ تو انہیں کامیابی فروخ مل جائے گی. ادروائز پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارا سپنا ہی پھر رہ جاتا ہے، پھر اللہ ہی کوئی معجزہ دکھائیں تو دکھائیں. ستارے کچھ نہیں دکھا رہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ پھر ستارے خاموش ہو جاتے ہیں سر. میں نے تو ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہے فروخ. ٹھیک ہے. تو یہ تو چلیے ایک طرح سے یہ ہے کہ موقع ہے، اور اس کے بعد پھر آگے شاید اپرچونٹی نکل جائے پھر گی. میرے پہ شہباز گل صاحب میری اتنی بڑی فوٹو لگائیں گے اور میرے پہ ایک دھڑاک پروگرام کر دیں گے کہ میں کسی کی زبان بولتی ہوں. 2009 سے میں پیش گوئیاں کر رہی ہوں فاروق، ڈکٹیٹرز کی بھی کی ہیں میں نے، کس کی نہیں کی. میری کبھی ٹرولنگ نہیں ہوئی، جو اہل یوتھ میری ٹرولنگ کر ڈالتے ہیں. پھر ہاں، انہیں پتہ نہیں ہے آپ کی ان کے ساتھ ایک محبت کا بھی ایک معاملہ ہے، ان کو وہ نہیں اندازہ. آپ تو کہہ رہی ہیں کہ میں ان کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں. سر میں تو کہہ رہی ہوں مجھے اپنا غلط ہونا منظور ہے، اللہ کرے خان صاحب کے لیے رب ستی خیرہ کر دے. لیکن یہ دیکھیں اسٹرالوجی ٹائم کی کہانی ہے. ٹائم بیچ میں ایزی ہوتا ہے، یہ لوگ فائدہ ہی نہیں اٹھاتے اس ٹائم سے. تو مجھے تو شک ہونے لگ جاتا ہے یہ لوگ خود ہی سیریس نہیں ہے کہ انہیں وہاں سے نکالا جائے. بہت سے لوگوں کو شک ہے، بلکہ یقین بھی ہے. صاحب ہیں ابھی جو سہیل آفریدی صاحب آپ کو اگریسو ہو کے سامنے آ رہے ہیں، سر ان کا اپنا ستارہ رگڑے میں جا رہا ہے، ان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ تو خبر ہے ہمارے شہر میں آج بھی، جب آپ یہ بات کہہ رہی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے ورنہ کام خراب ہو جانا ہے. ان کا اپنا ستارہ رگڑے میں ہے سر، ان کو بہت اپنی کیئر کرنی چاہیے کہ مطلب ہاتھ ہولا رکھ کے اپنی اس فائٹ کو لڑیں، کیونکہ ان کا اپنا ستارہ یقین کریں خطرے میں ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. پاکستان کے بارے میں صرف کہ اوور آل کیا کوئی، جس طرح ہمیں 2025 میں بڑے میجر سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، چیزیں آئیں، جنگ آئی، 2026 کیسا پورے پاکستان کے لیے کیسا ہو سکتا ہے؟ میں کوشش کروں گی فاروق، بیکاز آئی ریئلی ایڈور یو، کہ میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں. ایک تو یہ کہ ورلڈ ٹرانسفارمیشن کا سال ہے، بہت ساری سپر پاورز کا لاڈلا یہ ملک ہوتا جائے گا، جس کی وجہ سے اس ملک میں سرمایہ کاری، سرمایہ دار بھی آئیں گے. اور وہ وقت دور نہیں جب باہر سے لوگ اس ملک میں روزگار کے لیے آئیں گے. وہ وقت بھی آپ لوگوں کی نسل دیکھے گی. میں تو جانے والی لسٹ میں لگ گئی ہوں فاروق. دوسرا، امریکہ میں ریسیشن، انڈیا کے اندر ریسیشن، اور جو ہے یورپ کی پٹی پہ تکلیف، اور جو سب سے بڑی بات ہے مڈ فروری سے شروع ہونے والے 3 سال
जो है दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जाना शुरू हो जाएंगे। तो जमीन पे जो अमन है वो मिड फरवरी तक ही है। हाँ, हम लोग अपने शायद जैसे की सख्ती बहुत भुगत चुके हैं, तो ये खिता इन जंगी हालात में सेफ है, लेकिन जमीन अपने गुस्से का शदीद इजहार करेगी। अर्थक्वेक्स, नेचुरल कैलेमिटीज दुनिया में, अजीब अजीब खौफनाक वाकयात आप सुनेंगे। तो दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त सर 2026 से यूं समझे शुरू हुआ चाहता है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह करे कि ये जो आप बता रही हैं इससे हम बच सकें, निकल सकें, दुनिया भी पूरी इसमें रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जी जी, आप तो अपने इल्म की बुनियाद पे कह रही हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और कई चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से आपने देखी हैं साल 2026 में सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, अल्लाह करे ये साल सबके लिए अच्छा हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए जिसकी बहुत ज़रूरत है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।